اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر چیز محو تسبیح خداوند متعال ہے۔ افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت خداوند متعال کی تسبیح ہے، اور قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یسبح بحمدہ، خداوند متعال کی وہ تسبیح کر رہی ہے، اور اگرچہ بعض دفعہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تسبیح ایک نہایت اہم عبادت ہے کہ جس کی تأکید بار بار قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تسبیح کا امر، تسبیح کا حکم تقریباً 14 مرتبہ آیا ہے، مختلف عبارتوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف جملوں کے ساتھ۔ کبھی کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے پروردگار کی تسبیح کریں۔ کبھی کہا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ کہیں کہا فسبح بحمدہ، اور اس طرح کی مختلف تعبیرات، مختلف عبارتیں موجود ہیں۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح ایک عظیم عبادت ہے جس کا قرآن مجید نے بار بار حکم دیا ہے۔ تسبیح کی اہمیت کے لیے قرآن مجید میں جو واقعہ آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، بس یہی قصہ، یہی واقعہ کافی ہے تسبیح کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ مشہور واقعہ کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس مشکل مرحلے میں جب وہ ہوتے ہیں، اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کو نجات ملتی ہے، تو وہاں پر خداوند متعال کا ارشاد یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہے، وہ صرف ایک عبادت کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کی آیت کچھ یوں ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر حضرت یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تا روز قیامت رہ جاتے۔ پس حضرت یونس علیہ السلام کو اگر نجات ملی ہے تو وہ تسبیح کی وجہ سے ملی ہے، تسبیح کے ذریعے سے ملی ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ جس طرح سے تسبیح کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی ہے، اسی طرح سے ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے۔ قرآن کا ارشاد کچھ یوں ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور وہ تسبیح کیا تھی؟ تسبیح کی عبارت قرآن مجید نے نقل کی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت یونس کی تسبیح کچھ یوں تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کے وہ الفاظ ہے، وہ عبارت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے نجات دی، ان کی دعا کو قبول کر لی اس تسبیح کے نتیجے میں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے ہم مؤمنین کو بھی نجات دیتے ہیں۔ بس مؤمنین کو بھی اگر کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی تسبیح کے صدقے میں، سبحانکہ کہنے کے صدقے میں ختم ہوئی، اسی طرح سے مؤمنین کی پریشانیاں بھی تسبیح کے واسطے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تسبیح کی اہمیت کے لیے آپ دیکھ لیں، اتنا ہی کافی ہے کہ جو تسبیح ہے حضرت زہرا علیہ السلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تسبیح حضرت زہرا علیہ السلام کی کتنی فضیلتیں ہیں، لیکن آپ اس تسبیح کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو متن ہے، اس پہ آپ تھوڑی دقت کر لیں تو اس میں صرف تسبیح نہیں ہے،
اس میں حالانکہ تسبیح کے اندر آپ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، آپ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے اور اس میں تسبیح بھی ہے، لیکن اس تسبیح کی اہمیت کو دیتے ہوئے باقی دونوں کے اوپر غلبہ دیتے ہوئے اس پوری عبادت کو تسبیح کہا گیا۔ اسی طرح سے نماز میں جب ہم تسبیحات اربعہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں دیکھیں تسبیح کے علاوہ اور کتنے ذکر ہیں، لیکن باوجود اس کے اس پورے ذکر کو ہم تسبیحات اربعہ کہتے ہیں، یعنی تسبیح کو باقیوں کے اوپر غلبہ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے تسبیح کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں آیا، قرآن نے بار بار تاکید کی، قرآن نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز محو تسبیح خداوند متعال ہے۔ اسی طرح سے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں بھی ہم نے دیکھا کہ اور بھی اذکار ہونے کے باوجود تسبیح کو باقیوں پر غلبہ دیا۔ اسی طرح سے تسبیحات اربعہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اور بھی اذکار ہیں لیکن تسبیح کو باقیوں کے اوپر غلبہ دیا۔ یہاں سے اس بات کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ تسبیح جو ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کا جو ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں اس کی فضیلتیں ہم بیان کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے، دست بدعا ہے، خداوند متعال پروردگار بار الہ ہمیں مسبحین میں سے ہونے کی، تسبیح گزاروں میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔